ڈانس اینڈ ڈنر پارٹی کیا تھی، ایک ہنگامہ تھا۔ عورتیں اور مرد اپنے بہترین لباس میں رات کے 8 بجے جم خانہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ پاشا کی ملازم لڑکیاں مس شیلا خورشید افسر مہمانداری، مس شہناز اور مس چودھری اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ مہمانوں کا استقبال کر رہی تھیں۔ مہمان بیگمات زگ بگ لباس، نئے ڈیزائن کے زیورات اور نایاب قسم کے پرفیوم لگا کر سارے ہال کو بقیہ نور بنا رہی تھیں۔ اکثر مردوں نے سیاہ سوٹ پہن رکھے تھے اور ان کی غیر ملکی ٹائی ان کی تون کے اوپر سے ہو کر کوٹ کے نچلے بٹن میں چھپ رہی تھی۔ زیادہ تر مہمانوں کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور دوسرے میں سگار یا سگریٹ۔ اگرچہ موسم گرما ابھی پوری طرح رخصت نہیں ہوا تھا، لیکن پچھلے 3-4 دنوں کی متواتر بارشوں سے گرمی کا زور ٹوٹ چکا تھا اور جم خانہ کی مؤثر ایئر کنڈیشننگ کی وجہ سے ہوا میں رطوبت بھی بہت کم تھی۔ ہال کے ایک نیم تاریک کونے میں آرکسٹرا مصروف عمل تھا، وہ ابھی بھی دھیمی دھیمی بجا رہا تھا۔ انہیں انتظار تھا کہ حاضرین استقبالیہ ہال سے نکل کر پردے کے پیچھے ڈانسنگ فلور پر آ جائیں تو یہ اپنی تیز اور مسحور کن دھنوں سے محفل کو گرمائیں۔ فی الحال جم خانہ کے باوردی بیرے ٹرے میں مختلف شرابیں سجائے مہمانوں کے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ مسز خورشید بڑے اصرار سے مہمانوں کو ان کی پسند کے مشروبات پیش کر رہی تھیں۔ پاشا صاحب آج کی پارٹی کے مہمان خصوصی جناب KAR خواجہ کے ارد گرد گردش کر رہے تھے اور مہمانوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروا رہے تھے۔ مس شہناز، مس چودھری اور مس شیلا اپنی اپنی پسند کا مشروب ہاتھ میں تھامے چل پھر کر مہمانوں سے پوچھ رہی تھیں، کیا آپ کو اور شراب چاہیے، کباب چاہیے، اسنیکس چاہیے؟ فطرت جسمانی لحاظ سے پارٹی میں موجود تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ اس کے خیالات گاؤں کے قبرستان، اپنے آبائی مکان اور زبیدہ کی طرف گردش کر رہے تھے۔ ایک ویٹر آیا اور شراب کی ٹرے سامنے کر کے کہنے لگا، آپ کی پسند؟ تھینک یو۔ چند منٹ بعد دوسرا ویٹر آیا اور ٹرے سامنے کر کے کہنے لگا، آپ کی پسندیدہ ڈرنک؟ نو تھینک یو۔ جب مسز خورشید نے 3-4 بیروں کو یوں ناکام لوٹتے دیکھا تو وہ فطرت کے پاس آئی اور رازداری سے کہنے لگی، پاشا صاحب دیکھ رہے ہیں آپ نہ شراب پی رہے ہیں اور نہ مہمانوں میں مکس ہو رہے ہیں۔ وہ یوں الگ تھلگ بیٹھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ لے لیجیے۔ اچھا تو کوئی جوس یا سافٹ ڈرنک بھجوا دیجیے۔ تھوڑی دیر بعد درمیانی پردہ ہٹا دیا گیا اور ڈانس کے شوقین ڈانسنگ فلور پر چلے گئے۔ جو مرد یا عورتیں اپنے موٹاپے یا بڑھاپے کی وجہ سے اس شغل میں شریک نہ ہو سکتے تھے وہ صوفوں پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈانسنگ ہال جاگ اٹھا۔ مردوں نے اپنی اپنی پسند کی عورتوں کے ہاتھ تھام کر ناچنا شروع کر دیا۔ آرکسٹرا کی دھنیں تیز ہونے لگیں اور شراب کی مہک اور قیمتی سگریٹوں کے دھوئیں میں یہ ڈانسنگ پارٹی ہمہ رقص بن گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک خاص تان پر آرکسٹرا کی دھن ٹوٹی تو رقص کرتے پاؤں تھم گئے، ہاتھ ہاتھوں سے چھوٹ گئے اور ڈانسنگ ہال کی بتیاں روشن ہو گئیں۔ 5 منٹ کے وقفے کے بعد رقص کا دوسرا دور شروع ہوا، پارٹنر بدل گئے، دھنیں جاگ اٹھیں، جذبات بھڑک اٹھے اور ڈانسنگ ہال کا لکڑی کا فرش کانپ اٹھا۔ وقفے سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ فطرت ایک کونے میں صوفے پر بیٹھا یہ سارا نظارہ دیکھتا رہا۔ وہ شریک بھی تھا اور الگ تھلگ بھی۔ اس نے دیکھا کہ 2 جوانوں نے مس شیلا اور مس شہناز کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے پہلے ان کے ہاتھ تھامے، پھر اپنا ہاتھ ان کے برہنہ شانوں پر رکھا اور جو ہی میوزک کی دھن تیز ہوئی تو انہوں نے ان کی پشت پر بلاؤز کی پتلی سی پٹی میں سے ہاتھ ڈال کر انہیں اپنے بہت قریب کر لیا۔ باہر زور کی بارش ہو رہی تھی، فطرت کے اندر زبردست طوفان برپا تھا، لیکن رنگ آہنگ کی یہ محفل اپنے عروج پر تھی۔ آدھی رات کے بعد جب آخری دور ختم ہوا اور روشنیاں بحال کر دی گئیں تو کئی نوجوان جوڑوں کے چہروں پر پسینوں کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ حالانکہ ہال میں قطعاً گرمی نہ تھی۔ رات کے 12:30 بجے ڈنر شروع ہوا، لیکن روسٹ، کباب، ٹکے اور مچھلی اور دوسری اشیاء سے ڈھکنے اٹھائے گئے اور جن عورتوں اور مردوں کی بھوک شراب اور ڈانس کی وجہ سے خاصی تیز ہو چکی تھی کھانے پر جھپٹ پڑے۔ پتہ نہیں کیوں فطرت کی بھوک مر گئی، اس نے ایک نوالہ بھی منہ میں نہ ڈالا۔ محفل برخاست ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ بارش ابھی زوروں پر تھی۔ فطرت اپنے چھوٹے سے موٹر سائیکل پر اس بارش میں گھر جانے کے بجائے دفتر میں رک گیا۔ صبح 7 بجے کے قریب بارش رکی تو وہ نئی بستی میں اپنے مکان کے طرف روانہ ہوا تاکہ نہا دھو کر کپڑے بدل آئے اور تازہ دم ہو کر دفتر کا کام شروع کرے۔ جب وہ بوڑھے راوی سے آگے گیا تو سڑک پر پانی ہی پانی تھا۔ کچھ پانی دائیں جانب لکڑی کی دکانوں میں بھی گھس چکا تھا۔ وہ وہیں رک گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ چھوٹے پہیوں والی موٹر سائیکل کو پانی میں ڈالے یا نہیں۔ اتنے میں سامنے سے اسکوٹر پر ایک صاحب آتے دکھائی دیے۔ اس اجنبی نے کسی تعارف کے بغیر فطرت کو کہا، ڈرو مت، پانی زیادہ گہرا نہیں ہے۔ فطرت نے اپنا موٹر سائیکل پانی میں ڈال دیا اور پوری اسپیڈ کے ساتھ اسے پانی میں سے بحفاظت گزار کر لے گیا۔ وہ بخیر و عافیت دریائے راوی کے کنارے بسوں کے اڈے تک پہنچ گیا۔ نئی بستی کی طرف راستہ کچا
اس لیے اس نے اڈے پر موٹر سائیکل ایک ہوٹل میں کھڑا کیا اور خود پیدل آگے بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے صدمے اور حیرت کی حد تک نہ رہی کہ نئی بستی بالکل صاف ہو چکی ہے، حفاظتی بند ٹوٹ چکا ہے اور اس پر خانہ بدوشوں کے خیمے اور ان کے مکین غائب ہو چکے ہیں۔ اینٹیں ڈالنے والے مسلیوں، گوالوں اور بھنگیوں کی جھگیاں بہہ چکی ہیں۔ اب وہاں نہ بستی ہے نہ بستی والے۔ سیلاب کا تیز دھارا ہر شے کو تیز بلیڈ کی طرح کاٹ کر لے گیا۔ پتہ نہیں وہ گندے غریب اور کالے بچے کہاں گئے، وہ نشے کا عادی بڈھا خاکروب کہاں گیا، وہ مرغیوں کے پیچھے بھاگنے والی خانہ بدوش لڑکے کہاں گئے۔ فطرت کے اندر جذبات کا ایک سیلاب اٹھا اور اس کے بہت بڑے حصے کو بہا کر لے گیا۔ فطرت کا اپنا مکان کرائے والا منہدم ہو چکا تھا، چار دیواری گر چکی تھی، صحن میں پانی کھڑا تھا، صرف نلکے کی ہتھی کا اوپر والا سرا پانی سے باہر نظر آ رہا تھا، باقی ہر شے غرق ہو چکی تھی۔ گلبرگ اور اس کی رونقیں بدستور اپنے جوبن پر تھیں۔ فطرت ایک بار پھر خیابان ہوٹل میں منتقل ہو گیا۔ سردیوں کے کپڑے وہ پہلے ہی گاؤں چھوڑ آیا تھا، گرمیوں کے جو کپڑے سیلاب میں بہہ گئے تھے ان کی جگہ اس نے ریڈی میڈ کپڑے خرید لیے اور معمول کے مطابق دفتر جانے لگا۔ اس کا اصل نقصان وہ کینوس تھے جو سیلاب میں ضائع ہو گئے، البتہ اس کی اسکیچ بک بچ گئی جو اس کے ہینڈ بیگ میں ہوتی تھی اور عموماً موٹر سائیکل کی ڈگی میں بند رہتی تھی۔ ایک دن وہ دفتر میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی۔ یہ اشتہار ادارہ شناخت پاکستان کی طرف سے تھا۔ انہیں ایک آرٹسٹ کی ضرورت تھی، اس کے لیے جو شرائط مطلوب تھیں وہ فطرت اچھی طرح پوری کرتا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس نئی نوکری کے لیے درخواست دے دے، کیونکہ حال ہی میں اس نے پاشا صاحب کی کامیابی کا جو راز دیکھا تھا اس سے وہ کچھ بدمزہ ہو گیا تھا۔ اس نے بعض حلقوں سے یہ بھی سنا تھا کہ 3Ds کا مطلب ڈسیٹ، ڈرنکس اینڈ ڈباچری، دھوکہ دہی، شراب اور بدکماشی ہے۔ کیا اسے ایسے ادارے میں کام کرنا چاہیے جس کی کامیابی کا زاویہ برائیاں ہیں؟ لیکن نئے ادارے میں بھی فطرت کے لیے زیادہ کشش نہ تھی۔ فطرت نے سوچا کہ یہ ایک روایتی قسم کا ادارہ ہوگا جہاں روایتی قسم کی قیود ہوں گی جو اس کی رہی سہی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی سلب کر دیں گی۔ وہ تو اصولی طور پر بنے بنائے سانچوں میں ڈھلنے کے خلاف تھا، اگرچہ اس میں ان سانچوں کو یکلخت بدلنے یا توڑنے کی ہمت نہ تھی، لیکن اس کی یہ خواہش ضرور تھی کہ وہ زندگی گزارے تو روٹین سے ہٹ کر اور پینٹ کرے تو منفرد انداز میں۔ لیکن پچھلے چند سالوں کی جدوجہد کے باوجود زمانہ اسے بنے بنائے سانچوں میں بار بار دھکیل رہا تھا۔ تعلیم، ملازمت، شادی، کیا یہی انسان کا مقدر ہے؟ کیا سب کے لیے اسی پیٹرن میں فٹ ہونا یا اسی پٹے ہوئے راستے سے گزرنا ضرور ہے؟ کیا وہ پچھلے چند سالوں میں بنے بنائے ڈھانچے میں فٹ نہیں ہو چکا؟ کیا پہلے ہی وہ اپنا مشن قربان نہیں کر چکا؟ کیا ادارہ شناخت پاکستان کی ملازمت اس کے باقی ماندہ کنارے بھی رگڑ رگڑ کر ہموار نہیں کر دے گی؟ وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ مس شہناز اس کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، آپ کو 11 بجے کی میٹنگ کی اطلاع مل گئی؟ کیوں 11 بجے کون سی میٹنگ ہے؟ پاشا صاحب اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو وہ اسلام آباد کیوں گئے ہیں؟ وہ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، اس میں کھوج لگانے کی کیا بات ہے؟ جناب، کھوج لگانے کی بات نہیں، وہ ایک نہایت اہم اور بہت ہی بڑے پروجیکٹ کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات خود میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے۔ ابھی ابھی اسلام آباد سے پاشا صاحب کا فون آیا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے اسلام آباد گئے تھے اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ آج صبح کی فلائٹ سے 10:30 بجے لاہور پہنچ رہے ہیں۔ وہ سیدھے دفتر آئیں گے۔ وہ اس پروجیکٹ کے بارے میں بہت ایکسائٹڈ ہیں۔ انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ تمام شعبوں کے سربراہوں کو 11 بجے کانفرنس روم میں بلوا لیں۔ وہ آتے ہی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اوہ آئی سی، میں چوہان صاحب کو کنفرم کر دوں؟ ہاں، میں 11 بجے کانفرنس روم میں پہنچ جاؤں گا۔ دفتر کی گاڑی فکس 10 بجے ایئرپورٹ چلی گئی۔ پاشا صاحب پورے 11 بجے بہترین سوٹ پہنے، پائپ پیتے ہوئے پورچ میں اترے۔ مس شیلا نے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ پاشا نے کہا، بندوبست ہو گیا؟ یس سر، تمام لوگ اوپر کانفرنس روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پاشا نے اپنا کوٹ اتار کر مس شیلا کو تھمایا اور کہا، میں کانفرنس میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد کافی اوپر بھجوا دینا سب کے لیے۔ ٹھیک ہے سر۔ پاشا نے کرسی پر بیٹھتے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، جینٹلمین، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دن رات محنت کر کے اس فرم کو ایسی منزل تک پہنچا دیا ہے۔ کیا مجھے بزنس لینے کے لیے کسی PR کی ضرورت نہیں پڑتی؟ میرے پہنچنے سے پہلے ہی 3Ds کی شہرت وہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہ آپ سب کا کریڈٹ ہے۔ کانگریچولیشنز۔ سب حاضرین نے تشکر سے سر جھکا دیے۔ پاشا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حکومت اپنی کامیابیوں کا جشن منانا چاہتی ہے، 10 سالہ سنہری دور کا جشن، تاکہ اس پبلسٹی کے ذریعے عوام سے وہ ایک بار پھر اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے مزید ایک ٹرم کے لیے اقتدار میں رہ سکے۔ ہمیں اقتدار سے کوئی غرض نہیں،
ہمیں غرض اس موقع سے فقط فائدہ اٹھانے سے ہے۔ اس کام کے لیے اسلام آباد میں وزیر اطلاعات کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی کانفرنس بلائی گئی جس میں ابلاغ عامہ کے ماہرین اور ملک کی بڑی بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے ایم ڈیز شامل ہوئے۔ وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 10 سالہ کامیابیوں کی پبلسٹی کا بوجھ ایک ایجنسی پر ڈالنے کے بجائے مختلف فرموں میں بانٹ دیا جائے، ان کی شہرت اور اہلیت کی بنیاد پر۔ ہمارے سپرد جو شعبہ کیا گیا ہے وہ زراعت یعنی ایگریکلچر ہے، اور میں نے اپنے طور پر منسٹری سے پتہ کروایا ہے پبلسٹی کے کل بجٹ کا 35% زراعت کی پبلسٹی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ ووٹرز کی کثرت اسی شعبے سے تعلق رکھتی ہے، اور حکومت اگر شعبے کو اپنی کارکردگی سے متاثر کر لے تو اگلے سال انتخابات میں کامیابی کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری پبلسٹی پر حکومت کی کامیابی کے دار و مدار ہے۔ ڈونٹ یو تھنک سو؟ سب حاضرین نے تائید میں اپنی گردنیں جھکا دیں۔ ایک آدھ آواز آئی، آپ نے بجا فرمایا، بالکل درست جناب۔ پاشا نے کہا، اوکے، اگر آپ لوگ اس پروجیکٹ کی اہمیت کے بارے میں قائل ہو چکے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم کروڑوں روپے کے اس پروجیکٹ کو کامیابی سے ہینڈل نہ کر سکیں۔ کامیابی اور ہر حال میں کامیابی ہمارا ہال مارک ہے۔ بالکل سر، بالکل۔ اوکے، اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے یوں تو فرم کے ہر شعبے کو محنت کرنا ہوگی، لیکن اس کی کامیابی کا زیادہ تر انحصار ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ پر ہوگا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان فطرت صاحب جیسا ٹیلنٹڈ اور کریٹو تھنکنگ کا مالک آرٹسٹ موجود ہے۔ ہم اس پروجیکٹ کے لیے ان کے علم، تخلیقی ذہن اور حساس طبیعت پر انحصار کریں گے۔ بالکل سر، بالکل، تقریباً سب نے ایک زبان ہو کر کہا۔ اس سارے پروجیکٹ میں ایک اہم بات ٹائم فیکٹر ہے۔ پروجیکٹ لانچ کرنے میں صرف 1 مہینہ باقی ہے۔ انہوں نے ہمیں آئیڈیاز سوچنے اور ان کی رف ڈیزائننگ تیار کرنے کے لیے صرف 2 ہفتے دیے ہیں۔ نئے اسکیچ، نئے ڈیزائن، بلکہ پورا پلان 8 اکتوبر تک پیش کرنا ہے۔ کیوں، کوئی سوال؟ فطرت صاحب، آپ؟ فطرت: جی، اس کام کے لیے کچھ بیک گراؤنڈ مٹیریل درکار ہوگا۔ پاشا: ہاں، میں آپ کو بتانا بھول ہی گیا کہ انہوں نے ہر فرم کو اس کے شعبے سے متعلق مٹیریل فراہم کر دیا ہے۔ ایگریکلچر سے متعلق سارا مواد میری گاڑی کی ڈگی میں رکھا ہے، میں ابھی آپ کو بھجوا دیتا ہوں۔ جب لوگ مطمئن ہو گئے تو پاشا نے پوچھا، فطرت صاحب، آپ رہتے کہاں ہیں؟ خیابان ہوٹل میں۔ کہاں ہے یہ ہوٹل؟ میکلوڈ روڈ پر۔ اوہ، وہ تو بڑی ہنگامے کی جگہ ہے، آپ آئندہ 10-15 دن کے لیے یہاں شفٹ کر آئیں۔ اوپر 2 بیڈ روم خالی ہیں۔ اچھے فضا اور اچھے ماحول میں نئے آئیڈیاز سکون سے ان خیالات کو کاغذ پر منتقل کریں اور 5 اکتوبر کو اپنے اسکیچ اور ڈیزائن وغیرہ اسی کانفرنس ہال میں سب کے سامنے پیش کریں۔ ان ڈیزائنوں پر بحث ہوگی، نئی تجاویز سامنے آئیں گی اور اگلے 2 روز میں آپ ان تجویزوں اور تبصروں کے مطابق ان اسکیچوں پر نظر ثانی کر کے 7 اکتوبر تک سارا میٹر میرے حوالے کر دیں۔ میں اسی شام اسلام آباد چلا جاؤں گا۔ اٹس آل سیٹلڈ ازنٹ اٹ؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، سیٹلڈ سر، سیٹلڈ۔ فطرت حکم کی تعمیر میں اپنا بچا کچا سامان لے کر دفتر کی اوپر والی منزل میں منتقل ہو گیا اور اگلے 10 دن کے لیے اپنے آپ کو اس کام میں محو کر لیا۔ پاشا صاحب بے قراری سے 5 اکتوبر کا انتظار کرنے لگے۔ انہی دنوں گاؤں سے چٹھی آئی کہ فطرت کی دکھ شریک بہن کینسر کی مریضہ سکینہ فوت ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فطرت کا فوری رد عمل یہ تھا کہ وہ گاؤں جائے اور خالہ سے سکینہ کی وفات پر افسوس کرے، فاتحہ پڑھے اور اس کی قبر کی تازہ مٹی پر اپنے شفاف آنسو بہائے۔ اگرچہ سکینہ سے ویسے بھی اسے انس تھا، لیکن جب سے ڈاکٹر سمیع نے فطرت کو اعتماد میں لے کر کہا تھا کہ اس سے کینسر ہے، وہ اسے اور بھی عزیز ہو گئی تھی۔ فطرت کینسر کے سامنے اپنے آپ کو جتنا بے بس محسوس کرتا تھا، اسے اتنا ہی اپنی دودھ شریک بہن پر پیار آتا تھا۔ کاش موت کے وقت وہ اس کے پاس ہوتا، اس کے آخری الفاظ سنتا، اس کے جنازے کو کندھا دیتا اور اسے اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارتا۔ اسے خالہ پر بھی غصہ آیا کہ اس نے اسے پہلے اطلاع نہ دی، صرف خط لکھ بھیجا تھا۔ پہنچتے 3 دن لگ گئے، پھر بھی اس نے گاؤں جانا اور سکینہ کی قبر پر حاضری دینا ضرور سمجھا۔ وہ پاشا صاحب کے پاس گیا اور صرف 1 دن کی رخصت کی درخواست کی اور اس کی وجہ بھی بتائی۔ پاشا، جو ابھی تک فطرت کی بہت ناز برداری کرتا آ رہا تھا، اس اپنے پروجیکٹ میں سے 1 دن بھی قربان کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے ہمدردی کے 2-3 رسمی الفاظ کہے اور پوچھا، کتنا کام مکمل ہو گیا؟ سر، آپ نے 5 اکتوبر تک کی مجھے مہلت دی ہے، میں مقررہ وقت پر آپ کو کام مہیا کر دوں گا۔ نو مسٹر فطرت، ان 8 دنوں کا ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ لیکن سر، ادھر موت کا معاملہ ہے، بہن کی موت۔ ہمارے لیے پروجیکٹ بھی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ تمہاری سسٹر فوت ہو گئی، دفن ہو گئی، تم بعد
رسمی تعزیت کے لیے چلے جانا، اس کی وجہ سے ہمارے پروجیکٹ کو موت کے منہ میں نہ ڈالو۔ آپ کا پروجیکٹ نہیں مرے گا پاشا صاحب۔ نو مائی ڈیئر فطرت، نو، بزنس از بزنس، ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ فطرت مایوس اور دل برداشتہ ہو کر اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ عجیب زندگی ہے جس میں پیسے کو انسانی زندگی اور موت پر فوقیت حاصل ہے۔ پاشا بھی عجیب شخص ہے، اوپر سے امیر اور مہذب، اندر سے بھوکا اور خود غرض۔ کیا منافقت ہے اپر کلاس کے شخص میں۔ پھر اچانک فطرت کو اپنا خیال آیا کہ آیا وہ بھی ایک لحاظ سے منافق نہیں، اوپر سے بنے بنائے ڈھانچوں کو قبول کرتا ہوا اور اندر سے ان سانچوں کے خلاف ابلتا ہوا، اوپر سے ہنستا مسکراتا باتیں کرتا اور اندر سے روتا بلبلاتا اور کلبلاتا ہوا۔ کیا ہر شخص پاشا کی طرح، خود میری طرح کسی نہ کسی قسم کی منافقت کا شکار نہیں؟ اندر سے کچھ، باہر سے کچھ۔ فطرت کی یہ سوچ اس عزم پر آ کر ختم ہوئی کہ اگر وہ عملی زندگی میں اس منافقت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا تو کم از کم اس لعنت کو اپنے فن میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ وہ وہی پینٹ کرے گا جو وہ خلوص دل سے محسوس کرتا ہے، اور وہ وہی آواز بلند کرے گا جو اس کے ضمیر سے اٹھتی ہے، انشاءاللہ۔ فطرت نے وقت مقررہ کے اندر شعبہ زراعت میں 10 سالہ ترقی کے بارے میں ضروری اسکیچ تیار کر لیے اور 5 اکتوبر کو صبح کو پاشا صاحب کی صدارت میں کانفرنس کے سامنے پیش کر دیے۔ پہلا اسکیچ ایک کسان کی محنت پر مبنی تھا۔ اس میں یہ منظر دکھایا گیا تھا کہ ایک کسان کمزور سے بیلوں کو ایک جوڑی کے ساتھ ہل چلا رہا ہے۔ اس نے کھیت کا خاصا حصہ کاشت کر لیا ہے، اوپر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اور اس کی کرنیں کسان کی ننگی پیٹھ پر نیزے کی طرح برس رہی ہیں اور پسینے سے شرابور کسان کا چابک بیلوں پر کوڑوں کی طرح برس رہا ہے۔ کسان کے چہرے کی جھریاں، بیل کی پسلیاں اور ہل چلے کھیت کے ابھرے ہل تینوں ایک انکہے رشتے میں منسلک ہیں۔ یہ اسکیچ دیکھ کر پاشا کے چہرے پر بیزاری کے آثار نمودار ہوئے۔ دوسرا اسکیچ لائیو اسٹاک یا حیوانات کے بارے میں تھا۔ دریا کے کنارے ایک وسیع اور سرسبز چراگاہ میں گائیں، بھینسیں، بھیل، بکریاں چر رہی تھیں۔ ان مویشیوں کے جسم میں فربہ اور ٹانگیں توانا ہیں۔ کچھ جانور ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے استراحت کے ساتھ جگالی کر رہے ہیں۔ پاشا کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات شدید ہو گئے۔ تیسرا اسکیچ ایک دیہاتی کھلواڑے کا منظر۔ فصل پک کر تیار ہو گئی ہے، اسے کسان اپنے اہل خاندان سمیت کاٹ کر کھلواڑے میں لے آیا ہے۔ بھوسا اور دانے الگ الگ کر دیے گئے ہیں، ایک طرف بھوسے کا اونچا ڈھیر ہے اور دوسری طرف گندم کے دانوں کا چمکتا ہوا۔ وہ زمیندار گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے، کسان کو اس کی مزدوری ادا کرتا ہے اور باقی ساری گندم اور بھوسا اٹھوا کر لے جاتا ہے۔ اس مرحلے پر پاشا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور اس نے چلا کر کہا، "اسٹاپ دس نان سینس"۔ فطرت نے باقی اسکیچ روک لیے۔ پاشا نے غصے سے کہا، "تم کیا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم کمیونزم پھیلا رہے ہو، کلاس کانفلکٹ دکھا رہے ہو، کسان اور زمیندار کی کشمکش۔ تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ موجودہ حکومت اپنی کمیونسٹ ہے، اس کا رجحان رائٹ کی طرف ہے۔ اس کے باوجود تم نے پہلے اسکیچ میں کاشتکار کی پسلیاں، بیل کی جھریاں اور سب کچھ کیا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے"۔ فطرت نے اپنے تخیل کا دفاع کرتے ہوئے کہا، "یہ اسکیچ انسانی محنت کی عکاسی کرتا ہے اور میرے خیال میں انسان کی ذات اور محنت کے بغیر ترقی کا تصور ناممکن ہے"۔ پاشا، تم بھول گئے ہو، فطرت کے یہ 10 سال ترقی کے سنہرے دور کا جشن ہے۔ تم نے ترقی دکھانی ہے، خوشحالی دکھانی ہے، پراسپیرٹی۔ فطرت، اسکیچ نمبر 2 میں دیکھیے، سارے مویشی خوشحال ہیں، گائیں، بھینسیں، بھیڑیں، بکریاں۔ پاشا مزید غصے سے، گورنمنٹ مویشیوں کی خوشحالی میں نہیں، انسانوں کی خوشحالی میں دلچسپی رکھتی ہے، اسے پروجیکٹ کرنا چاہتی ہے۔ فطرت، مجھے تو انسانوں کی خوشحالی کہیں نظر نہیں آئی سوائے چند لوگوں کے۔ پاشا، دیٹ از ناٹ یور پرابلم کہ کون خوشحال ہے اور کون خوشحال نہیں ہے۔ پبلسٹی مین کی طرح آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تم اپنے اشتراکی یا مارکسی نظریات کو اپنے اندر بند رکھو۔ فطرت، میں مارکسی خیالات پر لعنت بھیجتا ہوں، میں اس الزام کی سخت ترین الفاظ میں تردید کرتا ہوں۔ میں انسانی محنت اور سماجی عدل کو پروجیکٹ کرنا اسلام کے عین مطابق سمجھتا ہوں۔ پاشا، سوال یہ نہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، سوال یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے مطابق کرو۔ فطرت، میں مشین نہیں ہوں پاشا صاحب، میں انسان ہوں، آرٹسٹ ہوں، میرے بھی کچھ جذبات ہیں، احساسات ہیں۔ آرٹسٹ اپنے مشاہدے اور اپنے احساسات کے زور پر ہی تخیل کو ترتیب دیتا ہے۔ پاشا، آرٹ پر لیکچر سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے ایسے آرٹسٹ کی ضرورت نہیں جو میرے حکم کی تعمیل کرنے کے بجائے اپنے محسوسات کو بیچ میں لے آئے۔ مسٹر فطرت، میں نے تمہیں گٹر سے اٹھا کر گلبرگ میں جگہ دی کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ تم ذہین ہو، تخلیقی ذہن کے مالک ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے نیب اور اسٹوپڈ نکلو گے۔ تم نے فطرت، مسٹر پاشا، اپنی زبان سنبھالیے، جاب اور نو جاب، میں یہ گالیاں سننے کے لیے نہیں آیا یہاں۔ پاشا سختی سے، تم میں 2 لفظ سہنے کی سکت نہیں، تم جانتے ہو تم نے میرے کروڑوں روپے کے پروجیکٹ پر پانی پھیر دیا ہے، فرم کی شہرت کو تباہ کر دیا ہے، میں 8 تاریخ کو اسلام آباد والوں کو کیا دکھاؤں گا؟
اتنے بڑے نقصان پر تم اتنے چھوٹے الفاظ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں فطرت. میری عزت نفس کے لیے گالی کے دو لفظ آپ کے کروڑوں روپے سے بھاری ہیں مسٹر پاشا. کیپ یور جاب ہیئر آئی گو. یہ کہہ کر فطرت کانفرنس روم سے نکل آیا. باقی شرکا حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کی گرفت میں اپنی اپنی کرسیوں پر چپ چاپ بیٹھے رہے اور برآمدے تک پاشا کے یہ الفاظ فطرت کا تعاقب کرتے رہے. اسٹوپڈ ایڈیٹ. فطرت کا 3 Ds میں یہ آخری دن تھا. فطرت نے سوچا کہ گلبرگ والی نوکری پروفیسر سعید صاحب کی مہربانی سے اسے ملی تھی. قبل اس کے کہ پاشا پروفیسر صاحب سے گلہ کرے کیوں نہ وہ خود اپنی صفائی سعید صاحب کے سامنے پیش کر دے. وہ آخر کو اس کے استاد رہے ہیں, دوستی کا رشتہ بھی جتاتے ہیں اور ہمدردی سے پیش آتے ہیں. ان کے سامنے تو اس بدتمیزی کی وضاحت ضروری ہے. فطرت ایک شام پروفیسر سعید کے ہاں پہنچ گیا اور سارا واقعہ الف سے یہ تک کہہ سنایا. پروفیسر سعید نے کہا, میرے لیے تم دونوں میں سے کسی ایک کو قصوروار ٹھہرانا مشکل ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ درست تھے. لیکن سر, ساری لڑائی تو اس نقطے پر ہوئی کہ پاشا صاحب کہتے تھے کہ اس میں گورنمنٹ ڈالو, گورنمنٹ کی کارکردگی دکھاؤ, زراعت کی جدید مشینیں دکھاؤ. میرا موقف یہ ہے کہ انسانی محنت کے بغیر ترقی کرنا ناممکن ہے. آپ کسان کو ہٹا کر زرعی ترقی کیسے دکھا سکتے ہیں؟ وہ اصرار کرتے ہیں گورنمنٹ گورنمنٹ. دیکھو فطرت, بات سیدھی سی ہے. اسے کروڑوں روپے کسان نے نہیں گورنمنٹ نے دینے ہیں. جس طرح تمہارا کمٹمنٹ آرٹ اور انسان سے ہے, اسی طرح اس کا کمٹمنٹ روپے سے ہے. وہ کروڑوں کے چکر میں تھا, تم سینکڑوں کے چکر میں. بڑی مچھلی غالب آ گئی, چھوٹی مچھلی جوہر سے بھاگ گئی. خیر چھوڑو ان باتوں کو, بتاؤ اب کیا ارادے ہیں؟ سر, اب میں فیصل آباد جا رہا ہوں. گھنٹہ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر پکوڑے بیچوں گا. تم وہ بھی نہیں کر سکو گے. گنڈیریاں بیچوں گا. تمہارے لیے یہ بھی ناممکن ہوگا. اخبار بیچوں گا. ناممکن. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کئی پاشے بھیڑوں کی طرح تمہارے گرد ہو جائیں گے اور کہیں گے دیکھو ایم اے پاس لڑکا پنجاب میں ٹاپ کرنے والا گنڈیریاں بیچ رہا ہے, پکوڑے بیچ رہا ہے, اخبار بیچ رہا ہے. تو کیا انہیں کہنے دیجیے. آواز سگا سے رزق کے گدا پر کیا اثر پڑتا ہے؟ پڑتا ہے فطرت میاں. اب کتے عرفی کے وقت کے نہیں جو صرف بھونکتے تھے, وہ کاٹتے بھی ہیں. پاشا کی کاٹ دیکھی نہیں تم نے؟ تو فیصل آباد والے کیا کر لیں گے میرا؟ بھونک بھونک کر کاٹ کاٹ کر تجھے باولا بنا دیں گے, تمہیں پاگل کر دیں گے. وہ تمہیں مینٹل ہاسپٹل پہنچا دیں گے. اس سے بہتر سکون کی جگہ اور کیا ہوگی؟ مذاق چھوڑو فطرت, کام کی بات کرو. کام کی بات کیا کروں سر؟ معلوم ہوتا ہے جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے معاشرہ کرنے نہیں دے گا, اور معاشرہ مجھ سے کروانا چاہتا ہے وہ میں کرنے کو تیار نہیں ہوں. بالکل, اصل المیہ یہی ہے. اس کا حل وہی جو پہلے بتا چکا ہوں, کمپرومائز. مجھے دیکھو, جب سے سمجھوتا کیا ہے بڑے سکون میں ہوں. ہاں, بچوں کے ساتھ کوٹھی میں رہتا ہوں, صبح نوکری کرتا ہوں, شام کو آرام کرتا ہوں. میری مانو تو اندر کے کیڑے کو مسل ڈالو, اسے دفن کر دو. جب تک اندر بتی جلتی رہے گی کھلبلی مچی رہے گی. آرام اور سکون چاہتے ہو تو اس بتی کو گل کر دو, ورنہ عمر سرے دار لٹکے رہو گے. فطرت گہری سوچ میں ڈوب گیا. پروفیسر سعید نے کہا, زیادہ مت سوچو, سوچنا ہی خرابی کی جڑ ہے. میری مانو تو کچھ عرصے کے لیے گاؤں چلے جاؤ, کھلے کھیتوں میں پھرو, رہٹ کے راگ سنو, فصلوں کو سونا دیکھو, کوئل کی کوکو سنو. اندر ایک ٹھہراؤ آ جائے گا, تم اپنے اندر ایک بیلنس محسوس کرو گے. جب پروفیسر سعید یہ باتیں کر رہے تھے تو فطرت کا ذہن اپنے گاؤں میں گشت کر رہا تھا, جہاں کوئلیں کوکتی نہیں تھیں, نہ سنہری فصلیں لہلہاتی تھیں. وہاں بھوک تھی, جہالت تھی, تانوں کے بچھو تھے, بے بنیاد الزامات کے لمبے لمبے سانپ تھے. فطرت, کہاں کھو گئے؟ ادھر ہی ہوں سر, آپ کے پاس. دیکھو, پریشان ہونے کی بات نہیں, روزی رساں اللہ ہے. اور ہاں, چند روز پہلے ادارہ شناخت پاکستان کی طرف سے ایک اشتہار نکلا تھا اخبارات میں. ہاں سر, دیکھا تھا, اپلائی کرنے کا سوچا, لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا. کیوں؟ مجھے اس طرح کے ادارے لینڈ رولر رکھتے ہیں, سڑکوں پر روڑی کوٹنے والے بھاری انجن جو اٹھی ہوئی بجری کو سختی سے دبا کر زمین کے ساتھ ملا دیتے ہیں. انہیں اپنی جگہ سے اٹھا ہوا کنکر, اپنے مقام سے ہٹا ہوا پتھر, روایتی سانچوں سے اکھڑا ہوا انسان ایک آنکھ نہیں بھاتا, وہ اسے سختی سے کرش کر دیتے ہیں. میں کرش ہونا نہیں چاہتا, میں ریزہ ریزہ ہو کر پیوندے خاک بننا نہیں چاہتا, میں کریٹ کرنا چاہتا ہوں, میں کچھ اچیو کرنا چاہتا ہوں. دیکھو فطرت, پھر تم پر تخلیقی پاگل پن کا دورہ پڑا ہے. تم کب تک دنیا کے ساتھ لڑتے رہو گے؟ 30 برس کے ہونے والے ہو, کہیں سیٹل ہو جاؤ, مستقل نوکری کرو, شادی کرو, گھر بساؤ, آرام سے رہو. یہ کیوں نہیں کہتے کہ خودکشی کر لو؟ یہ خودکشی نہیں, رسم زمانہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تخلیقی آرٹسٹ کے لیے رسم زمانہ کے ساتھ مدغم ہو جانا اس کی موت ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ زندہ رہتا ہے تو ایک زندہ لاش کی طرح, جس پر چیلیں جھپٹتی رہتی ہیں, اس کا ماंس نوچتی ہیں, اور وہ انہیں اڑانے کی بھی سکت نہیں رکھتا.
فطرت: پاشا صاحب کے ساتھ تصادم کی وجہ سے تم خاصے ایکسائٹڈ ہو. میری مانو تو ادارہ شناخت پاکستان میں نوکری کے لیے درخواست دے دو اور گاؤں چلے جاؤ. شہر کے پاگل پن سے دور چلے جاؤ. جب نوکری کا بلاوا آئے گا تو فیصلہ کر لینا. فی الحال درخواست دے دو. ٹھیک ہے سر. فطرت نئی نوکری کے لیے درخواست بھیج کر گاؤں چلا گیا. زبیدہ فطرت کے لیے بیری پر لگا ہوا وہ بیر تھا جس کے رنگ و روپ کو دیکھ کر اس کے ذائقے کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا. کئی بیر دیکھنے میں ہرے اور کچے لگتے ہیں مگر ذائقے میں شیریں ہوتے ہیں. اس کے برعکس بعض دیکھنے میں بہت دلکش مگر چکھنے میں بدمزہ ہوتے ہیں. پتہ نہیں فطرت کے لیے زبیدہ کیسا بیر ثابت ہوگی. فطرت نے زبیدہ کو کئی مرتبہ پہلے بھی دیکھا تھا. وہ جسمانی لحاظ سے گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح صحت مند تھی بلکہ اپنی گندمی بے داغ چہرے اور صاف ستھرے کپڑوں کی وجہ سے ان میں خاصی ممتاز اور جاذب نظر لگتی تھی. البتہ نسوانی اداؤں سے وہ بالکل آری تھی. یہ لچھن اسے آتے بھی کیسے؟ دیہاتی لڑکیاں تو گائے بھینسوں کی طرح اپنے والدین کی کھری پر بندھی پلتی رہتی ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے جب انہیں زنجیر سمیت کسی اجنبی کے ہاتھ پکڑا دیا جاتا ہے. وہ جب تک والدین کے گھر میں رہتی ہیں اپنے ہونے والے گھر کے خواب دیکھتی رہتی ہیں اور جب شادی کے بعد نیا گھر خوابوں پر پورا نہیں اترتا تو پیچھے مڑ مڑ کر اپنے بابل کے گھر کو یاد کرتی رہتی ہیں. زبیدہ بھی خواب اور حقیقت کے اسی دوراہے پر کھڑی تھی. وہ باپ کا گھر چھوڑ چکی تھی لیکن ابھی اپنے گھر میں آباد نہیں ہوئی تھی. اس کا نکاح ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی بھی بیاہ ہی نہیں گئی تھی. وہ اپنی جگہ دھندلکے میں مسحور تھی اور فطرت اپنی جگہ. فطرت کو خود معلوم نہ تھا کہ اس کی دلہن نے کہاں تک تعلیم پائی ہے. اس نے ایک دفعہ سنا تھا کہ وہ 9ویں جماعت میں پڑھتی ہے. پھر چند سال پہلے کسی رشتہ دار کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ وہ میٹرک میں فیل ہو گئی ہے اور اس کی ماں نے یہ کہہ کر اسے گھر بٹھا دیا ہے کہ ہم نے کون سا ایسے نوکری کروانی ہے کہ 10ویں سند کے لیے 1 سال پھر اسکول بھیجتے ہیں. اچھا ہے گھر پر رہے گی, معذور باپ کی خدمت کرے گی, ماں کا ہاتھ بٹائے گی, سینہ پرونا سیکھے گی اور کیا چاہیے اسے. جتنا عرصہ زبیدہ اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہی اس کی ہمجولیاں سہاگ کی مہندی سجا کر اپنے اپنے پی کے نگر روانہ ہوتی رہیں. کچھ تو پڑوس کے گاؤں میں ہی جذب ہو گئیں اور کچھ شہروں میں نوکری کرنے والے خاوندوں کے پاس چلی گئیں. وہ جب بھی میکے آتی اپنے شوہروں کے روب داب اور شہر کی عیش و عشرت کے قصے سناتی. مثلاً بلقیس آئی تو اس نے کہا ہم تو ہفتے میں 2 مرتبہ فلم دیکھتے ہیں. ثریا, آشا بھوسلے, مسرت نذیر, محمد علی سدھیر, ندیم کی فلمیں. خوب مزہ آتا ہے ان فلموں میں. ناچ گانا ہوتا ہے, ہلا گلا ہوتا ہے. جب فلم ٹوٹتی ہے تو بوتلیں پیتے ہیں ٹھنڈی ٹھار برف میں لگی ہوئی. جب گھر کھانا پکانے کو جی نہیں چاہتا تو وہ ہوٹل سے نان کباب یا پکی ہوئی مرغی لے آتے ہیں. اس طرح نور جہاں واپس آئی تو کہنے لگی بیدی تجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ شہر میں کیا ہوتا ہے. ایمان سے بڑے مزے ہیں. سیر سپاٹا کرو, شالیمار, مقبرہ, جہانگیر باغ جناح یا لاہور قلعہ جاؤ, دریائے راوی میں کشتی پر سیر کرو, ساتھ ریڈیو پر فلمی گانے سنو, واپسی پر کلفی, آئس کریم یا گول گپے کھاؤ. کچھ عرصہ پہلے جب زبیدہ نے اڑتی اڑتی یہ خبر سنی تھی کہ اس کی شادی فطرت سے ہونے والی ہے اور وہ لاہور میں بہت بڑا افسر ہے تو اس کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے. عیش و عشرت کے کئی روپ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے. زبیدہ کا نکاح ایسے حالات میں ہوا کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی. لیکن جب فطرت اپنی والدہ کو دفنا کر واپس چلا گیا تو زبیدہ نے کئی دفعہ اپنی ماں سے کہا کہ وہ دلہن بننے اور ڈولی میں بیٹھنے کا ارمان ضرور پورا کرے گی اور اس کی ماں کی خوشیاں پوری کرنے کا ہر دفعہ پکا وعدہ کر لیتی تھی. فطرت لاہور سے واپس آیا تو اس کی خالہ اور ساس نے اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ شادی کے رسومات ادا کرنا ضروری ہیں ورنہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے. چنانچہ شادی کی تاریخ طے کی گئی. دلہن کے لیے نئے نئے کپڑے سلوائے گئے. ریشما اور اس کی بہن کی ملی بھگت سے جو چھوٹا موٹا زیور بنوایا گیا تھا اسے دھلوایا گیا. ڈھول اور باجا منگوایا گیا. زبیدہ کو دلہن بنایا گیا اور ڈولی میں ڈال کر اسے گاؤں کے چاروں طرف پھیرے لگوانے کے بعد بڑی دھوم دھام سے فطرت کی دیوڑی میں اتار دیا گیا. سہاگ رات کو زبیدہ اور فطرت کے پلنگ ایک کمرے میں سجا دیے گئے اور زبیدہ کی ماں دوسرے کمرے میں لیٹ گئی. جب آدھی رات کو مہمان چلے گئے اور فطرت کمرہ عروسی میں داخل ہوا تو زبیدہ سرخ جوڑے میں لپٹی ہوئی پہلو کے بل پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی. یوں لگتا تھا کہ وہ انتظار کر کر کے سو گئی ہے لیکن فطرت کے قدموں کی چاپ سے سرخ عروسی جوڑے نے ہلکی سے جھرجھری لی جس نے فطرت کو اندازہ ہوا کہ وہ دراصل سوئی نہیں بلکہ انتظار کر رہی ہے. فطرت آ کر ساتھ والے پلنگ پر لیٹ گیا. زبیدہ بے حس اپنی پلنگ پر پڑی رہی. فطرت خیالات کی کئی وادیوں میں گھومتا رہا. اس لمحے کو اپنے کلاس فیلو زبیدہ عرف زوبی یاد آئی جو جارحانہ طور پر اظہار محبت کرتی تھی اور ایک یہ زبیدہ تھی جو زندہ لاش کی طرح پلنگ پر پڑی تھی. پھر اسے مس نزہت سے ملاقات, اس کا ویران حسن اور اس کے ساتھ اپنے موہوم تعلق یاد آیا. پھر ٹی ہاؤس میں فیصل اور فاروق کا وہ تانا یاد آیا کہ یار چپکے چپکے ہنی مون پر نہ چلے جانا, مٹھائی کھلا کر جانا.
تھوڑی دیر کے بعد فطرت کے اندر آرٹسٹ اور فلاسفر جاگا اور سوچنے لگا کہ کیا سب مردوں کی طرح اس کا بھی یہی انجام ہونا تھا؟ نکاح، شادی، اخلاق، بچے، کہاں گئی میری نان کنفرمسٹ؟ کدھر گئے میرے عزائم؟ کیا پورا معاشرہ مجھے بنے بنائے سانچوں میں ڈالنے کا تہیہ کر چکا ہے؟ کیا میری ماں بھی میرے خلاف اس سازش میں شریک تھی؟ اس نے سوچا، میں تو کیٹس، بائرن، سیزن اور وان گوف بننے کے خواب دیکھتا تھا۔ میں نے تو اپنی غیر فانی تخلیق کے سہارے زندہ رہنے کا عزم کیا تھا، وہ سب خاک میں مل گئے۔ کیا وہ دوسرے انسانوں کی طرح دلدل میں پھنس کر رہ جائے گا اور اس کی تخلیقی خواب ہمیشہ تشنہ تعبیر رہیں گے؟ انہی خیالوں میں رات کا بقیہ حصہ بھی ختم ہو گیا۔ صبح وہ کمرے سے نکلا تو اس کی خالہ نے کہا، پتر، وہاں الماری کے اوپر صابن رکھا ہے، ٹیوب ویل پر نہا آ، میں تب تک ناشتہ بناتی ہوں تیرے لیے۔ فطرت تعمیل حکم کے طور پر تولیہ اور صابن لے کر ٹیوب ویل پر چلا گیا۔ فطرت 3 راتیں اسی کشمکش میں رہا، بالآخر جبلی تقاضے اس پر غالب آ گئے اور وہ ایک اور محاذ پر بنے بنائے سانچے میں ڈھل گیا۔ فطرت کا گاؤں میں یہ طویل ترین قیام تھا۔ اس قیام کے دوران اس کا اسٹائل خاصا بدل گیا تھا۔ اب وہ ہر وقت امریکن ساکھ کی پتلون کسے رہنے کے بجائے شلوار یا تہبند کرتا پہننے لگا تھا۔ اس نے سر اور مونچھوں کے بال بھی خاصے ترشوا لیے تھے۔ وہ اب گمسم اور الگ تھلگ رہنے کے بجائے آنے جانے والوں کو سلام بھی کر لیتا تھا اور دوسروں کی خوشی غمی میں شریک بھی ہونے لگا تھا۔ ایک دفعہ نمبردار نے گاؤں کے کسی مشترکہ مسئلے کے لیے معززین کو مسجد میں بلوایا تو فطرت بھی خالہ کے سفید دوپٹے کی پگڑی باندھ کر معززین میں شامل ہو گیا۔ بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دماغ کا کیڑا مر چکا ہے اور اب وہ راہ راست پر آ چکا ہے۔ گاؤں میں جن لوگوں کے گھر فطرت کا آنا جانا تھا، اس میں اس کے پرانے دوست اور اسکول کے کلاس فیلو شاہد کا گھر بھی شامل تھا۔ شاہد میٹرک پاس کرنے کے بعد ایسٹ پاکستان رائفلز میں بھرتی ہو کر بنگال چلا گیا تھا۔ جلد ہی اس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے پہلے بچے جاوید کی پیدائش پر ڈھاکہ سے خاص طور پر چھٹی لے کر آیا تھا۔ اس نے بیٹے کی پیدائش پر سارے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی اور چھٹی ختم ہونے پر جاوید کو بہت سا پیار کر کے واپس ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد کسی سرحدی جھڑپ میں شاہد پہلے زخمی ہوا اور پھر شہید ہو گیا۔ اس کی میت دشمن اٹھا کر لے گئے۔ گھر والوں کو صرف اتنی اطلاع ملی، شاہد دفاع وطن کے لیے بہادری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا ہے۔ اس اطلاع کے چند روز بعد اس کے واجبات بھی منی آرڈر کے ذریعے شاہد کی بیوہ حمیدہ کو بھیج دیے گئے۔ فطرت اکثر اپنے مرحوم دوست کی نشانی جاوید کو دیکھنے چلا جاتا تھا، جو میٹرک کا امتحان دے کر نتیجے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی حمیدہ کے پاس بیٹھ کر اس کے دکھ سکھ بھی سن لیتا تھا اور جب وہ خاموش ہو جاتی تو فطرت شاہد کے بچپن کی باتیں سنانے لگتا تھا۔ فطرت یہ سماجی فرض ادا کر کے ایک روحانی راحت محسوس کرتا تھا۔ انہی دنوں جاوید کسی کام سے فیصل آباد گیا۔ واپسی پر سڑک کے موڑ پر بس سے اترا تو پیچھے سے آنے والا ٹرک اسے کچلتا ہوا گزر گیا۔ ٹرک والا بھاگ گیا۔ گاؤں میں اس جوان اور یتیم لڑکے کی موت پر کوہرام مچ گیا۔ حمیدہ صدمے سے بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اسے سنبھالا دینے میں گاؤں کی عورتیں پیش تھیں۔ فطرت بھی اس موقع پر موجود تھا۔ جوان سال جاوید کی موت کے فوراً بعد فطرت تقریباً ہر روز اپنے مرحوم دوست کے گھر جاتا، 15-20 منٹ بیٹھتا، بہن حمیدہ کے دکھ بانٹتا، اسے تسلی دیتا اور رضائے الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی تلقین کرتا۔ اگرچہ وہ اسے تسلی دے آتا تھا لیکن خود نظام قدرت پر حیران تھا کہ پہلے شاہد شہید ہو گیا اور جب اس کی بیوہ کی طویل محنت اور صبر کے بعد جاوید جوان ہوا تو ٹرک کے نیچے آ کر کچلا گیا۔ لیکن شرفو جیسے لوگ ابھی تک ٹھیک ٹھاک دندناتے پھرتے تھے۔ گاؤں والوں کے رنگ بھی نیارے ہوتے ہیں، لمحہ بھر میں رتی اور لمحہ بھر میں ماشا۔ فطرت کا باپ صاحب حیثیت تھا تو چودھری کرم دین تھا اور جب اس کی مالی حالت خراب ہو گئی تو اسے کرمو لائن مین کہنے لگے۔ جب تک وہ زندہ رہا تو غریبی اور امیری دونوں حالتوں میں کچھ نہ کچھ اس کا دید لحاظ رہا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو فطرت، ذکیہ اور ریشمہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ 15 سال کی محنت و مشقت کے بعد جب فطرت جوان ہو کر اپنے آبائی گھر لوٹا تو گاؤں والوں نے اسے آنکھوں پر بٹھایا۔ وہ امریکہ سے پلٹا تو مستقبل کی توقعات کے گرویدہ لوگوں نے تعریفیں کر کے اسے آسمان پر چڑھا دیا۔ بعد میں جب بھی وہ لاہور سے 2-4 دنوں کے لیے گاؤں آتا تو مرد اور عورتیں اسے طویل قیام کی دعوت دیتے اور اکثر کہتے، پتر، کبھی لمبی چھٹی لے کر آ، گاؤں میں رہ، چاچا، تایا، ماسی، پھوپھی، بہن بھائی سے مل، تجھے بھی کچھ پتہ چلے گا کہ گاؤں والے تجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن اب جب اسے گاؤں میں نسبتاً طویل قیام کرنا پڑ گیا تھا تو لوگ پھر چہمگوئیاں کرنے لگے تھے، طرح طرح کے الزام لگانے لگے تھے، انہونی باتیں کہنے لگے تھے۔ چند ایک باتیں جو فطرت کے سننے میں آئی تھیں، گاؤں اور گاؤں والے سے کیا دلچسپی، اسے تو اس زبیدہ کا چکا پڑ گیا ہے۔
جو ریشمہ پر فالج گرتے ہی خود بھاگ کر اس کے گھر چلی آئی تھی۔ زبیدہ تو پرانی ہو گئی، اس لفنگے کی نظریں تو حمیدہ پر ہیں، حمیدہ پر۔ اس کے گھر میں نہ خاوند ہے نہ بیٹا، وہاں صبح صبح کیا لینے جاتا ہے؟ بڑا شریف زادہ، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ارے پڑھائی کا بھی چرک ہی سنا ہے کہ اس کی ساری سندیں جعلی ہیں، کوئی ایم اے ویم اے نہیں کیا اس نے، امریکہ والا بھی ڈھکوسلا ہی تھا، اتنا پڑھا لکھا ہوتا تو یوں گھر میں بیکار بیٹھا رہتا، آج کہیں افسر نہ لگا ہوتا، بہت بڑا افسر۔ سنا ہے کچھ دنوں کے لیے لاہور میں ایک نوکری لگی تھی اس کی، بھوکے خاندان کا بھوکا شخص تھا، غبن کر گیا سارا مال، یہ شادی، یہ موٹر سائیکل، یہ کپڑے لتے، یہ سب کچھ اس لیے تو لیا ہوا ہے، ورنہ انہیں تو گھر کے دانے نہیں آتے تھے کھانے کو۔ اب کتنے عرصے سے بیوی اور اس کے گوڈے کے ساتھ لگا بیٹھا ہے، گاؤں کی لڑکیوں کو تاڑتا رہتا ہے، کئی گھنٹے نہانے کے بہانے ٹیوب ویل پر کھڑا عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے، بدمعاش کہیں کا، لچا لفنگا۔ اب تو اسے کہیں نوکری نہیں ملے گی۔ فضل دین کے بیٹے اشرف نے فوج سے ایک کمبل چوری کیا تھا، انہوں نے 12 پتھر کر کے گھر بھیج دیا، آج تک بیکار بیٹھا ہے، 100 درخواستیں دے چکا ہے، کوئی نوکری نہیں دیتا اسے، اب بکریاں چراتا پھرتا ہے سارا دن، یہی حال ہوگا اس کا بھی، آیا بڑا پڑھا لکھا شریف زادہ۔ یہ باتیں سن سن کر فطرت کے کان پک گئے تھے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کدھر جائے۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت اپنے گھر میں لیٹا سوچ رہا تھا کہ وہ پچھلے 29 سال سے زمانے کے تھپیڑے سہ رہا ہے، اسے نہ شہر میں سکون ملتا ہے نہ گاؤں میں پناہ میسر آتی ہے، وہ شہر سے ٹھوکریں کھا کر گاؤں میں آتا ہے تو گاؤں اسے بچھوؤں کی طرح کاٹنے لگتا ہے، وہ گاؤں سے بھاگ کر شہر جاتا ہے تو شہر اسے ڈسنے لگتا ہے، اس کی حالت تو جولاہے کی پھرکی کی طرح ہے جو ضربے کھا کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں شٹل کرتی پھرتی ہے، شاید اس کی حالت تو شٹل سے بھی بدتر ہے، کیونکہ شٹل کی ٹھوکریں کھانے سے کپڑا تو بنا جاتا ہے، اس نے 25-30 سالوں میں ایک گز کپڑا بھی نہیں بنا، وہ تو جولاہے اور اس کی شٹل سے بھی بیکار نکلا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کی خالہ نے جو باورچی خانے میں مصروف تھی اسے ایک سرکاری لفافہ تھمایا، کھولا تو اس میں ادارہ شناخت پاکستان کی طرف سے انٹرویو کے لیے کال تھی۔ فطرت اس لفافے کو اپنی چھاتی پر رکھ کر سوچنے لگا کہ وہ اس کا کیا کرے، اگر وہ گاؤں مستقل رہ سکتا تو شاید وہ کبھی شہر کا رخ نہ کرتا، لیکن گاؤں میں رہنے کا مطلب تانوں کے بچھوؤں میں رہنا ہے، غربت اور افلاس میں رہنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ پینٹنگ مشن سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہونا تھا۔ کیا وہ اس مشن سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ وہ اس نکتے پر خاصی دیر غور کرتا رہا، فیصلہ کبھی حق میں اور کبھی مخالفت میں جاتا رہا۔ اگر آرٹ اس کے لیے محض ایک ذریعہ معاش ہوتا تو وہ شاید اسے ترک بھی کر دیتا، لیکن آرٹ تو اس کے لیے ذریعہ اظہار تھا، اپنے اندر کی تخلیقی آگ سے اظہار کا ذریعہ، اپنے ہم وطنوں کے دکھوں، غموں اور اندوہوں کے اظہار کا ذریعہ۔ کیا وہ آرٹ کو ترک کر کے اپنے وطن سے بے وفائی کر جائے گا؟ کیا وہ اپنی زندگی کے مشن سے دستبردار ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آرٹ میری زندگی ہے، پینٹنگ میری روح ہے، میں اپنی روح سے کس طرح دستبردار ہو سکتا ہوں؟ میں اسے کیسے رضاکارانہ طور پر اسرائیلیوں کے حوالے کر سکتا ہوں؟ پھر اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر سماجی لحاظ سے وہ صدیوں پرانے سانچوں میں فٹ کر دیا گیا ہے تو کم از کم تخلیقی سطح پر وہ اپنی انفرادیت ضرور برقرار رکھے گا۔ وہ ایسے کینوس پینٹ کرے گا جو اس کی ذات کی پہچان کا حوالہ بن سکے، وہ ایسے شاہکار تخلیق کرے گا جو بیرون ملک پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ اسے اپنے تخلیقی جوہر اور اپنے فن پر بہت اعتماد تھا، وہ اپنی صلاحیتوں کو چک نمبر 230 کی گلیوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں وہ انٹرویو دینے چلا گیا۔ انٹرویو دینے والے زیادہ نہ تھے، اسی دن سپہر کو انٹرویو کا نتیجہ سنا دیا گیا، اگلی صبح تقرری کا خط ٹائپ کر کے فطرت کے ہاتھ میں تھما دیا گیا، یوں اس کا مستقبل لاہور یا فیصل آباد کے بجائے اسلام آباد سے وابستہ ہو گیا۔ ادارہ شناخت پاکستان کا دفتر اسلام آباد کی ایک پرائیویٹ کوٹھی میں تھا، جس کے خوبصورت لان میں پھول ہی پھول تھے، برآمدے میں درآمد شدہ ٹائلیں نصب تھیں اور اندر ساری فٹنگز ولایتی تھی۔ اس ادارے کو اس عمارت میں رہ کر پاکستان کا تشخص ابھارنا تھا۔ اس ادارے میں 3 ڈائریکٹرز، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل اور ایک ڈائریکٹر جنرل تھا۔ ڈی جی کے عہدے پر ایم زیڈ نصرت فائز تھے اور ڈی ڈی جی کے آسامی بخاری صاحب کے پاس تھی۔ ان کے نیچے 2 شعبے تھے، پرفارمنگ آرٹس اور ویژول آرٹس، جنہیں مختلف طور پر پی اے سیکشن اور وی اے سیکشن کہتے تھے۔ پی اے سیکشن کے انچارج شمشید صاحب تھے اور وی اے سیکشن فطرت کے سپرد ہوا۔ اچھے کمرے پہلے ہی سنبھالے جا چکے تھے۔ فطرت کو دفتر کے لیے جو کمرہ ملا وہ کوٹھی کا ڈرائنگ روم تھا، جس کے ساتھ نہ باتھ روم تھا اور نہ مہمانوں کے بیٹھنے یا ایزل وغیرہ سجانے کے لیے مناسب جگہ۔ فطرت نے اس کا ذکر ڈی جی سے کیا تو انہوں نے کہا، آپ نے یہاں بیٹھ کر پینٹ نہیں کرنا، آپ کا کام بصری
فنون کو فروغ دینا ہے، جس کے لیے آپ کو نئے اور پرانے فنکاروں سے رابطہ قائم کرنا ہوگا۔ ان کے فن پاروں کی نمائشیں کرانا ہوں گی، ملکی و غیر ملکی وفود کے لیے تجاویز مرتب کرنا ہوں گی۔ اس سلسلے میں آپ نے اس دفتر کو انتظامی امور کے لیے استعمال کرنا ہے، یہاں بیٹھ کر کینوس نہیں گھسانے۔ میرے خیال میں آپ کے اس بیک وقت 2-4 آرٹسٹوں سے زیادہ نہیں آئیں گے، ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ کافی ہے۔ فطرت یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ اپنے رفقۂ کار سے فطرت کی دوستی پرفارمنگ آرٹس کے ڈائریکٹر صاحب سے ہو گئی، جو اس کی طرح فائن آرٹس میں ایم اے کی ڈگری اور 5 سالہ تجربہ رکھتے تھے۔ ایڈمنسٹریشن کے انچارج ایک پرانے گھسے پٹے سابق افسر سپرنٹینڈنٹ تھے، جس کے ساتھ فطرت کی دوستی تھی نہ دشمنی، بس بین بین معاملہ تھا۔ البتہ پتہ نہیں کیوں شروع دن سے فطرت کی ڈی جی بخاری صاحب سے نہ بن آئی۔ بخاری صاحب کی زیادہ تر زندگی پولیس کے شعبے میں گزری تھی اور اب وہ ملازمت کے ایسے مرحلے پر تھے جہاں انہیں مزید ترقی کی توقع نہ تھی۔ ان کے بچے جوان اور ملازمت بوڑھی ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسلام آباد میں اپنا مکان بنوانے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس میں آباد ہونے کے لیے خاص طور پر اس ادارے میں اپنی پوسٹنگ کروائی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کام ڈی جی صاحب کو خوش رکھنا اور باقی سب کو دبا کر رکھنا ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی بخاری صاحب فطرت کو کچھ اکڑے اکڑے سے لگے، جن کی موجودہ تقرری کی وجہ سے آرٹ سے ان کی وابستگی نہیں بلکہ متعلقہ حلقوں میں ان کا اثر و رسوخ تھا۔ فطرت نے ان حالات میں یہ طریقہ اپنایا کہ وہ اپنی شعبے کا کام براہ راست ڈی جی صاحب کو دکھاتا تھا اور وہ بھی براہ راست اپنے اپنے پاس بلاتے رہتے تھے۔ اس سے بخاری صاحب کچھ اور کھنچ گئے۔ آتے جاتے فطرت ان کو سلام کرتا تو وہ بڑی بے رخی سے جواب دے کر آگے نکل جاتے۔ فطرت کی ملازمت کے ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ بخاری صاحب نے فطرت کو اپنے دفتر میں طلب فرمایا اور اسے 2-3 چھوٹے چھوٹے کینوس دکھائے جو بخاری صاحب کے بھتیجے نے بنائے تھے۔ دراصل وہ ان تصویروں کے ذریعے اپنے بھتیجے کا ایک آرٹسٹ کے طور پر تعارف کرانا چاہتے تھے تاکہ اسے آئندہ کسی غیر ملکی دورے پر جانے والے وفد میں ڈالا جا سکے۔ فطرت اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے اصل بات کو نہ بھانپ سکا۔ چنانچہ بخاری صاحب نے ان تصویروں کے متعلق اس کی بے لاگ رائے پوچھی تو اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ ان تصویروں کے بنانے والے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ وہ ایک دن بھی کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا۔ اس میں ٹیلنٹ تو ہے نا؟ سچ پوچھیں تو اسے پینٹنگ کی ابجد بھی نہیں آتی۔ تھینک یو، آپ جا سکتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد بخاری صاحب نے فطرت کو دوسرا موقع دیا، اسے اپنے دفتر میں بلوایا اور کہا، مجھے مقامی آرٹس کونسل میں ایک نمائش کا افتتاح کرنا ہے، آپ مجھے تقریر لکھ دیں۔ لیکن آرٹ کے متعلق مجھے آپ کے خیالات کا علم نہیں، تقریر لکھنے کے لیے خیالات جاننا ضروری نہیں۔ تو میں کیا لکھوں؟ اسی لیے تو تمہیں بلایا ہے۔ ابھی آج اور کل کا دن باقی ہے، سوچ لو۔ کتابیں کنسلٹ کرنا ہے تو کتابیں دیکھ لو۔ پرسوں صبح مجھے لکھی ہوئی تقریر چاہیے۔ آپ اس تقریر میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فطرت، تم اچھی بھلی پوسٹ پر ہو، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ موقع محل کے مطابق آدھے گھنٹے کی تقریر لکھ دو۔ سوری سر، میں اپنے خیالات کو آپ سے منسوب کرنے میں کوئی عزت محسوس نہیں کرتا اور نہ میرا یہ کام ہے۔ بخاری صاحب نے غصے سے کہا، اوکے اوکے، آئی ول سی یو۔ فطرت کو اسلام آباد کے سیکٹر جی 6/4 میں ایک مکان الاٹ ہو گیا جس کا ظاہر امیرانہ اور باطن غریبانہ تھا۔ ایسا غریبانہ بھی نہیں تھا، البتہ اس کے اندر کی مکانیت اس کی ظاہری رکھ رکھاؤ کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ باہر سے ایک بنگلہ لگتا تھا، لوہے کا گیٹ، نچلی چاردیواری کے ساتھ ساتھ سنتھے کی بار، چھوٹا سا خوبصورت لان، لان کے کناروں پر موسمی پھلوں کی کیاریاں، البتہ اندر صرف 3 کمرے تھے، ایک ڈائننگ روم اور بیڈ روم۔ فطرت نے ایک بیڈ روم کو فوراً اپنے اسٹوڈیو میں بدل لیا۔ اس کا پروگرام تھا کہ دفتری اوقات کے بعد وہ اس کمرے میں پینٹ کیا کرے گا اور ایک عرصے سے جو تصویریں اس کے ذہن میں کھلبلی مچا رہی تھیں انہیں کینوس پر منتقل کر سکے گا۔ وہ مکان ملتے ہی زبیدہ کو بھی اسلام آباد لے گیا۔ اس نے آ کر سب سے پہلے باورچی خانہ دیکھا، گھر کا سامان پر سرسری سی نظر ڈالی اور نئے گھر میں مقیم ہو گئی۔ فطرت ہر ماہ تنخواہ ملنے پر گھر کی کوئی نہ کوئی شے خرید لاتا، کبھی میز، کبھی کرسی، کبھی پنکھا، کبھی باورچی خانے کے مزید برتن، کبھی پردے، کبھی بستر کی چادریں، کبھی فالتو تکیے۔ اس کا خیال تھا کہ تنکا تنکا اکٹھا کر کے گھونسلہ آباد ہو جائے گا۔ شروع میں تو زبیدہ کچھ نہ بولی، فطرت جو خرید لاتا اسے گھر میں سجا لیتی، باورچی خانے کے لیے جو کچھ لے آتا پکا لیتی، لیکن رفتہ رفتہ جب اس کا میل جول محلے والیوں
سے ہوا تو اس کے پر پرزے نکلنا شروع ہو گئے۔ چودھری صلاح الدین کی اکلوتی بیٹی اپنے چک میں مقامی معیار کے مطابق بڑی ٹھاٹھ دار زندگی گزار چکی تھی۔ اب شہر میں بھی اسے عزت بے عزتی کا خیال رہتا تھا۔ وہ جس کے گھر میں جو شے دیکھتی اس کے حصول میں اپنی عزت سمجھتی، اور اگر وہ شے مہیا ہونے میں تاخیر ہو جاتی تو اسے اپنی بے عزتی سمجھنے لگتی۔ فطرت اسے آرام سے سمجھاتا کہ رفتہ رفتہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی تھی، اور جب تک سرسوں جم نہ آتی وہ سمجھتی کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ فطرت اس کی بات اور اس کے مطالبے سہتا رہا۔ فطرت اپنے سرکاری کام میں خاصا طاق تھا۔ اس نے چار سنبھالتے ہی نہ صرف اپنا کام اچھی طرح سمجھ لیا بلکہ اسے انجام دینے کے لیے 3 مہینے کے اندر اندر ایک جامع منصوبہ بھی تیار کر لیا۔ اس منصوبے کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں دھرتی سے آرٹ کے رشتے اور ملکی اقدار کے اظہار کے لیے فنون لطیفہ کی اہمیت اور کردار پر روشنی ڈالی گئی تھی، اور دوسرے حصے میں اس تھیوری کو عملی شکل دینے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا تھا۔ اس لائحہ عمل میں 3 تجاویز پیش کی گئی تھیں۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ قومی سطح پر بصری فنون کی ایک نمائش کا اہتمام کیا جائے، جس میں تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے نامور فنکاروں کو نمائندگی دی جائے، اور اس نمائش میں پینٹنگ، مجسمے، ظروف سازی اور دوسرے فن پارے رکھے جائیں۔ دوسری تجویز نو عمر اور نو آموز آرٹسٹوں کے بارے میں تھی۔ اس تجویز میں کہا گیا تھا کہ شکر پڑیاں یا اس قسم کے مرکزی جگہ پر جونیئر آرٹسٹوں کا 3 روز ورکشاپ منعقد کیا جائے، جہاں وہ مہمانوں کے سامنے اپنے فن پارے تخلیق کریں، اور تیسری تجویز یہ تھی کہ سال کے آخر میں جونیئر اور سینئر آرٹسٹوں کا ایک مشترکہ کنونشن بلایا جائے، جس میں وہ نہ صرف آپس میں مل جل سکیں بلکہ آرٹ کے شائقین بھی ان سے تبادلہ خیال کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس 50 صفحاتی منصوبے کے آخر میں ایک عظیم الشان آرٹ گیلری تعمیر کرنے کو کہا گیا تھا، اور ایک آؤٹ لائن میں اس گیلری کی بنیادی خد و خال کی نشاندہی کی گئی تھی۔ فطرت نے یہ سارا پلان ڈی جے کو بھیج دیا، جنہوں نے دوسرے دن ہی فطرت کو اپنے دفتر میں بلا لیا۔ جب وہ ان کے کمرے کی طرف جانے لگا تو راستے میں شمسی صاحب مل گئے۔ سنا ہے آج تمہاری پیشی ہے ڈی جی کے پاس؟ پیشی تو نہیں، بس انہوں نے بلوایا ہے۔ اسے یہاں پیشی کہتے ہیں، جو دراصل ڈی ڈی جی صاحب کی اختراع ہے۔ پیشی کے بعد تخت یا تختہ، گڈ لک۔ اس کے بعد فطرت ڈی جی صاحب کے حضور پیش ہو گیا۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فرمایا، فطرت، میں نے تمہیں 2 باتوں کے لیے بلایا ہے۔ جی، ایک بات تو یہ ہے کہ میں تمہاری رپورٹ کے آخری حصے میں جو آرٹ گیلری کی تعمیر سے متعلق ہے منسٹری میں بھیج رہا ہوں۔ اس کے لیے باقاعدہ منظوری اور فنڈز کی ضرورت ہوگی، اور اسے عملی شکل دینے میں خاصی دیر لگے گی۔ البتہ اگر نتائج فوری طور پر سامنے نہ آئے تو ڈونٹ بی فرسٹریٹڈ۔ دوسری بات تم سے پوچھنا تھی کہ بصری فنون کے متعلق اگر تمہاری 3 تجاویز مان لی جائے تو کیا تم انہیں امپلیمنٹ کر سکو گے؟ جی بالکل، آپ کی سرپرستی چاہیے۔ میں نے جو کچھ لکھا ہے اسے پریکٹیکل سمجھ کر ہی لکھا ہے۔ اچھا، تو یہ 3 تجاویز منظور سمجھو۔ میں اس پروگرام کی ایک کاپی اور اطلاع کے لیے بھیج رہا ہوں۔ گو اہیڈ۔ فطرت نے 3 تجاویز کو 3 مہینوں کے وقفوں تک پھیلا دیا تاکہ سال کے باقی 9 مہینے ان تقریبات میں گزر جائیں۔ پہلی تقریب کے لیے فطرت نے ایک تفصیلی پروگرام بنایا، تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والے بصری فنون کے ماہرین کے نام اور پتے اکٹھے کیے۔ پہلے نے سرکاری چٹھی کے ذریعے اس نمائش کے بارے میں اطلاع دی، پھر پرانے اور ممتاز آرٹسٹوں کو اس نمائش میں شرکت پر آمادہ کرنے کے لیے سفارشیں ڈھونڈی۔ آخر میں خود چاروں صوبائی دارالحکومت میں گیا، متعلقہ فنکاروں سے ذاتی طور پر رابطہ قائم کیا، انہیں اپنے فن پارے مستعار دینے کی اپیل کی، اور ساتھ ہی ان فن پاروں کو صحیح سالم واپس کرنے کی گارنٹی دی۔ جو آرٹسٹ صاحب کا تلخ تجربوں کی وجہ سے اپنے فن پاروں سے جدا ہونے کو تیار نہ تھے، انہیں قائل کرنے کے لیے ڈی جی صاحب کے دستخطوں والی ایک چٹھی دکھائی گئی کہ اگر کسی فن پارے کو کسی قسم کا نقصان پہنچا تو ادارہ شناخت پاکستان اس کی مقررہ قیمت سے بڑھ کر معاوضہ ادا کرے گا۔ 2-3 مہینوں کی دوڑ دھوپ کے بعد تمام مطلوبہ فن پارے اسلام آباد میں جمع کر لیے گئے۔ ہوٹل شہرزاد کا ایک حصہ بک کروا لیا گیا۔ اس کے ہال میں تمام فن پاروں کو سجا دیا گیا، ایک ایک دیوار کے ساتھ ایک ایک صوبے کو نمائندگی دی گئی، اور درمیان دیوار میں اسلام آباد کے آرٹسٹوں کی تخلیقات رکھی گئیں، اور یوں قومی یکجہتی کا ایک تاثر پیش کیا گیا۔ اس عظیم الشان نمائش کا افتتاح کرنے کے لیے وزیر اعظم کو دعوت دی گئی، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی۔ افتتاح کے لیے بھی روایتی قسم کا فیتہ لگانے کے بجائے ایک نیا طریقہ اپنایا گیا۔ ایک تشتری میں 4 موم بتیوں کو اس طرح سجایا گیا کہ ایک موم بتی کو روشن کرنے سے بیک وقت چاروں موم بتیاں روشن ہو جاتی تھی۔
جب نمائش کے افتتاح کا وقت آیا تو ڈی ڈی جی صاحب نے، جو انتظامی امور کے انچارج تھے، فطرت اور اس کے دونوں نائبین کو سختی سے ہدایت کی کہ جب پی ایم صاحب تشریف لائیں تو وہ کہیں نظر نہ آئیں، نہ استقبالیہ قطار میں اور نہ ہال کے اندر، البتہ وہ گمنامی کی حالت میں کہیں قریب ہی رہیں تاکہ اگر ڈی جی صاحب کو ان کی ضرورت پڑ جائے تو انہیں فوراً طلب کیا جا سکے۔ اگرچہ فطرت کو یہ ہدایت خاصی کڑوی اور بے جواز لگی، لیکن وہ ایک شخص کی خاطر ساری تقریبات کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ اور اس کے دو مددگار نمائش گاہ میں حاضر ہونے کے باوجود بھی غیر حاضر رہے۔ وزیر اعظم، وزیر ثقافت سمیت تشریف لائے۔ وزیر اعظم افتتاح کے نئے انداز سے متاثر ہوئے اور انداز نمائش دیکھ کر اور بھی خوش ہوئے۔ انہوں نے ادارہ شناخت پاکستان کو 1,00,000 روپے کی اضافی گرانٹ سے نوازا اور بعد میں ڈی جی کے نام ایک توصیفی خط بھی بھیجا۔ اس نمائش کے 3 ماہ بعد فروری کے اوائل میں سارا راولپنڈی اسلام آباد شکر پڑیاں پر امڈ آیا۔ سردیوں کی چمکتی دھوپ میں یہاں ایک میلے کا سماں تھا۔ آرائشی دروازے اور محرابیں کھڑی کی گئی تھیں۔ آرٹسٹوں کو اپنے اپنے فن کے مطابق گروپوں میں تقسیم کر کے کام پر لگا دیا گیا تھا۔ ارد گرد چائے، سگریٹ، پان وغیرہ کے عارضی اسٹال خود بخود اگائے تھے۔ پہلے دن اس ورکشاپ کا رسمی افتتاح وزیر ثقافت نے کیا اور اس کے بعد تقریب خاص و عام کے لیے کھول دی گئی۔ صبح و شام ہزاروں کی تعداد میں شائقین آتے اور فنکاروں کو مجسمے بناتے اور پینٹنگ کرتے دیکھتے، ان کے پاس آتے، ان کا نام پوچھتے، فن کے بارے میں ان سے باتیں کرتے اور خوش خوش واپس چلے جاتے۔ فنکار بھی خوش تھے کیونکہ عوام اور خواص کی سطح پر ان کی آج تک اتنی پذیرائی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اگلے 2-3 ماہ کے اندر فطرت نے تیسرا کامیاب فنکشن منعقد کر کے ایک ہی سال میں ہیٹ ٹرک کر دیا۔ نئے اور پرانے آرٹسٹوں کا یہ کنونشن اس لحاظ سے یادگار تھا کہ اس کا افتتاح خود صدر مملکت نے کیا اور اس 2 روزہ کنونشن میں، جسے بعض لوگ ملن پارٹی کہتے تھے، یہ چاروں صوبوں کے جونیئر اور سینئر آرٹسٹ گھل مل گئے۔ اس کنونشن میں بعض ایسے فنکار بھی نظر آئے جن کا نام تو عرصے سے سنا جا رہا تھا لیکن انہیں لوگوں میں بہت کم دیکھا گیا تھا۔ لوگوں نے دل کھول کر آرٹسٹوں کی عزت کی، ان سے آٹوگراف لیے، ان کے ساتھ تصویریں بنوائیں اور چند ایک کو اپنے ہاں چائے یا کھانے پر بلوایا۔ یک کے بعد دیگرے یہ کامیاب تقریبات منعقد کرنے کی وجہ سے فطرت کی پیشہ ورانہ مہارت کا سکہ بیٹھ گیا۔ مداح تو مداح، اس کے مخالفین بھی یہ تسلیم کرنے لگے کہ فطرت میں چیزوں کو پلان کرنے کے لیے امیجنیشن بھی ہے اور انہیں عملی شکل دینے کے لیے انتظامی صلاحیت بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نئے اور پرانے آرٹسٹوں کی طرف سے ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ سچ مچ انہیں اپنے وطن کی ثقافتی شناخت کا حوالہ سمجھتا تھا۔ اس کامیابی سے جہاں فطرت نے اپنے لیے کئی قدردان پیدا کر لیے، وہاں اس کے حاسدوں کی تعداد میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک دن ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ریاست نے فطرت کو دفتر میں بلایا اور کہا، ڈی جی صاحب کی بیگم لندن سے آج رات واپس آ رہی ہیں، آپ نے انہیں ریسیو کرنا ہے، کسٹم والوں سے ان کا سامان کلیئر کروانا ہے اور پھر انہیں کوٹھی پر پہنچانا ہے۔ چاہو تو دفتر کی گاڑی استعمال کر سکتے ہو، لیکن بیگم صاحبہ سے میرا کیا تعلق؟ اس سے بڑا اور تعلق کیا ہوگا کہ وہ آپ کے باس کی بیگم ہے، لیکن میرا ان سے کوئی تعارف نہیں، ذاتی طور پر جان پہچان بھی نہیں۔ فطرت، تم ایک واقف کار یا دوست کو لینے نہیں جا رہے، تم ڈیوٹی پر جا رہے ہو۔ میری ڈیوٹی بصری فنون کو فروغ دینا اور آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ بیگم صاحب آرٹسٹ ہیں کیا؟ طنز نہیں چلتی فطرت صاحب دفتروں میں، ڈیوٹی از ڈیوٹی۔ اگر آپ یہ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتے صاف بتا دیجئے تاکہ ڈی جی صاحب کو اطلاع کر دوں۔ سوری، میں نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر فطرت واپس اپنے دفتر میں چلا آیا۔ ڈی جی صاحب تو خود کراچی گئے ہوئے تھے۔ فطرت کا خیال تھا کہ شاید ڈی جی صاحب اس سے طلب فرمائیں گے، لیکن ان کی طرف سے کوئی بلاوا نہ آیا۔ دن خیریت سے گزر گیا۔ کچھ عرصے بعد ڈیزائنر بھرتی کرنے کا مرحلہ آیا۔ ان کا امتحان لینے کا کام فطرت کو سونپا گیا۔ اس نے ابتدائی گفتگو کے بعد تینوں امیدواروں سے کہا کہ وہ اگلے روز ڈیزائننگ اور اسکیچنگ کا سامان سمیت اس کے دفتر میں آ جائیں۔ وہ آ گئے۔ فطرت نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر اسکیچنگ کا کام دیا۔ اپنی میز پر خالی گلدان رکھ کر انہیں کہا کہ آپ تینوں مختلف زاویوں پر بیٹھ کر اپنے اپنے زاویے سے اس کا پینسل اسکیچ تیار کریں۔ انہیں کام میں لگا کر فطرت خود تھوڑی دیر کے لیے بی اے سیکشن کے انچارج شمسی صاحب کے پاس چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کی گپ شپ کے بعد وہ واپس آیا تو تینوں امیدوار کورے کاغذ سامنے رکھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ فطرت نے تینوں کو فیل کر دیا۔ اگلے دن ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ریاست خود فطرت کے پاس آئے اور کہنے لگے، فطرت، کچھ خدا کا خوف کرو، اپنی نوکری کے ساتھ ہمارا بھی پیٹرا کروانے پر کیوں تلے ہو؟
तुम तो आर्टिस्ट हो, कैनवस लाल पीले करके रोजी कमाल हो गए। हम जैसे लोग जो अनस्किल्ड लेबर की फहरिस्त में आते हैं क्या करेंगे? क्यों, क्या हुआ रियासत साहब? भाई तुमने गजब कर दिया, तीनों लड़कों को फेल कर दिया, तो इसमें गजब ढाने की क्या बात है? भाई एक लड़का फाइनेंस सेक्रेटरी साहब का था जिसके हाथ में माली लिहाज से हमारी जान होती है, दूसरा कल्चर सेक्रेटरी साहब का और तीसरा वजीर साहब का नामजद करता था। इन तीनों आला अफसरों की सिफारिश को नजरअंदाज कर देना रोजी पर लात मारने के मुतरातिफ है। समंदर में रहना है और मगरमच्छ से बैर। मैंने तो इदारे और मुल्क के मफाद में इन्हें फेल किया है। अगर आर्ट से वाकफियत ज़रूरी नहीं तो अपने दफ्तर के चपरासी को आप ये नौकरी क्यों नहीं दे देते? पता है ऊपर से डीजी साहब और डीडीजी को फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। तैयार हो जाओ बोरिया बिस्तर लपेटने के लिए, अपना भी और हमारा भी। फितरत इंतजार में ही रहा, लेकिन किसी के सामने न पेशी हुई न बोरिया बिस्तर लपेटने के ऑर्डर आए। हर शय अंदर ही अंदर पकती रही। कई दिनों के बाद डीजी साहब ने तलब फरमाया और कहा, यह हमारे एक दोस्त की बेटी की तस्वीर है, इस तस्वीर से पोर्ट्रेट तैयार करना है। अगर वो खुद आ सकती तो मॉडल से बेहतर पोर्ट्रेट बन जाता। फितरत ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो दरअसल अमेरिका में है। इसके वालिदैन की ख्वाहिश है कि वो अपनी बेटी का खूबसूरत पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में सजाएं। फितरत ने तामील इरशाद के लिए तस्वीर कबूल कर ली। हफ्ता 10 दिन इस पर काम किया और ऑयल कलर में एक तस्वीर बनाकर पेश कर दी। डीजी साहब की तरफ से दाद मिली ना बेदाद। फितरत भी खामोश हो गया कि चलो बला टली। दर हकीकत ये ऑयल पेंटिंग डीजी साहब को पसंद ना आई, लेकिन उन्होंने इसका इजहार ना किया। दफ्तर में यूं ही आंच तपती रही, कभी हल्की और कभी तेज। घरेलू महाज पर भी हद तेज हो गई। जुबैदा का समाजी हल्के जू जू बढ़ता गया, इसके मुतालबात बढ़ते गए। एक दिन फितरत दिन भर का थका मांदा वापस घर आया तो जुबैदा ने इसके सामने खाना चुन दिया। इधर पहला निवाला मुंह में डाला, इधर हंसपे आधा जुबैदा ने पहला तीर फेंका। तुम तो सारा दिन बाहर फिरते रहते हो, तुम्हें तो घर की कोई फिक्र ही नहीं। फितरत ने निवाला चबाने के साथ पहला तीर भी चबा कर कहा, मेरा तो मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया है। क्यों, कोई वजह भी बताओ। क्या बताऊं, कई दफा बता चुकी हूँ, जब जिक्र करती हूँ खाना आधा छोड़कर बाहर चले जाते हो। अच्छा बाबा, खाना छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम अपना बोझ उतार लो। बात यह है कि आप चंद दिन बाद एक बच्ची के बाप बनने वाले हैं। वैसे भी लोगों का आना जाना है, इसके बाद और ज्यादा लोग आएंगे। मेरे मेके वाले भी आएंगे, शायद खाला और चची भी आए। वो आकर देखेंगे कि हमारे घर का हाल, हमारी तो रही से इज्जत भी खत्म हो जाएगी। क्यों, घर में क्या कमी है? अच्छा खासा आबाद है। डाइनिंग टेबल और 4 कुर्सियां हैं, 2 पलंग और 3 फालतू चारपाइयां हैं, बैठक में दरी और सोफा है। दूसरे कमरे में लो ये बेड का सोफा भी कोई सोफा होता है? मैं गद्दियां बदल बदल कर थक गई हूँ। साथ एसडीओ साहब का घर देख लो, इधर सेक्शन ऑफिसर का घर देख लो, सामने फॉरेस्ट ऑफिसर का घर देख लो। 10-10 हजार का सोफा सेट पड़ा है बैठक में। सोफे पर रेशमी कपड़े की गद्दियां रखी हैं और गद्दियों पर सिंधी काम किया हुआ है। हर घर में कालीन है, हर बेडरूम में पलंग बिछे हैं, अपने लिए भी और मेहमानों के लिए भी। फिर चाय की ट्रॉली, जापानी टी सेट, डिनर सेट, काफ़ी सेट और पता नहीं क्या क्या सेट। मैं तो किसी भी सहेली को अपने घर आने की दावत नहीं दे सकती। ठीक हो जाएगा सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हारे आहिस्ता आहिस्ता से तो कई साल लग जाएंगे इस घर को बसाते बसाते। बस जरा हाथ में पैसे आ जाएं तो। वो तो कभी नहीं आएंगे। मैं जब भी कोई चीज़ लाने को कहती हूँ तो पैसों का बहाना कर देते हो और अपना शौक पूरा करने के लिए जब चाहते हो रंग, ब्रश, कैनवस, फ्रेम वगैरह खरीद लाते हो। मेरी तो कदर ही नहीं कोई इस घर में। क्यों कदर नहीं? तुम तो इस घर की मलका हो। मलका? मलका हूँ? ये किताबी बातें मैं कई बार सुन चुकी हूँ। मैं मलका कैसी हूँ? जब मैं ना अपनी पसंद के कपड़े बनवा सकती हूँ तो मलका कैसी? बस एक तुम्हारी छोटी सी फटफटी रह गई है जिस पर अस्पताल जाते हुए भी शर्म आती है। ठीक कहती हो, हर किसी का जी चाहता है कि इसके पास कार हो, घर में कालीन हो, उम्दा से उम्दा फर्नीचर हो, जेवर हो, कपड़े हो, लेकिन पैसा। जिस तरह तुम नौकरी कर रहे हो इस तरह तो तुम्हारे पास कभी भी इतने पैसे नहीं होंगे कि तुम हर चीज खरीद सको। तो क्या मैं चोरी कर लूं, डाका डालूं? क्या क्या करूं मैं? मेरी मानो तो गांव वाली जायदाद बेच दो, एक मकान और चंद एकड़ जमीन। लेकिन वो तो खानदानी जायदाद है, मेरे वालिद की यादगार। इस गांव में जहां तुम एक रात भी आराम से नहीं गुजार सकते, फिर भी अपना गांव है। खाक अपना गांव है। छोटे थे तो गांव वालों ने वहां से निकाल दिया, पढ़ लिख कर वापस आए तो तानों की बौछार कर दी, नौकरी छोड़कर घर आ बैठी तो जीना हराम कर दिया। मेरा क्या है, मैं तो दुख सहने को पैदा हुई हूँ और दुख सह लूंगी। लेकिन वहां ना तुम रह सकोगे ना तुम्हारी औलाद। मेरी मानो तो इसे फौरन बेच दो, चंद पैसे हाथ आ जाएंगे तो घर की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। ज़मीनें वैसे भी कारी हो गई हैं और गांव का मकान भी चंद साल बाद गिर जाएगा और चाचा शरफू प्लॉट पर कब्जा कर लेगा। जायदाद बेचने की बात पहले भी कई बार हो चुकी थी, लेकिन फितरत का ये काम करने को जी नहीं चाहता था। लेकिन अब रफ्ता रफ्ता जुबैदा का दबाव इतना बढ़ गया कि मजबूरन इसे वो काम करना पड़ा जो शायद नॉर्मल हालात में वो कभी ना करता। इसने गांव की जायदाद बेच दी।
کل 50,000 روپے موصول ہوئے۔ اس رقم سے گھر کی موٹی موٹی ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ فرہ کی پیدائش کا مرحلہ گزر گیا۔ 15,000 کی فوکس ویگن خرید لی اور فطرت کے ذاتی اسٹوڈیو میں ایک میز، 2 کرسیاں اور بہت سے رنگوں، اجازیوں اور برشوں کا اضافہ ہو گیا۔ فطرت نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اس رقم سے 500 روپے کا ایک ٹیپ ریکارڈر اور کیسٹ پلیئر بھی خرید لیا۔ گاؤں کی چھوٹی موٹی جائیداد فروخت کرنے کے بعد فطرت یوں محسوس کرنے لگا کہ اس نے اپنی جڑیں کاٹ کر فروخت کر دی ہیں۔ اب اس کے پاؤں اپنی دھرتی پر نہیں رہے بلکہ وہ اسلام آباد کے خوبصورت خول میں معلق ہو کر رہ گیا ہے۔ پہلے وہ زمین پر تھا، اب وہ فوکس وین کے 4 پہیوں پر آباد ہو گیا ہے۔ پہلے وہ پابہ گل تناور درخت تھا، اب وہ پرکاہ بن گیا ہے۔ پہلے وہ سب کچھ تھا، اب سب کچھ کھو بیٹھا ہے۔ لیکن یہ غم ایسا غم تھا جو زبیدہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ زندگی کے بہت سے تھپیڑوں کی طرح یہ صدمہ بھی فطرت اکیلے ہی سہ گیا، تن تنہا۔